الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین واصحابہ الاکرمین واجمعین اما بعد۔ معزز ناظرین، سامعین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ 7ویں بارے کی تفسیر کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ اور جب سنتے ہیں قرآن جو اتارا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، تو دیکھے گا ان کی آنکھوں کو جھلک رہی ہوتی ہے آنسوؤں سے، اس لیے کہ پہچان لیا انہوں نے حق کو۔ کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہم ایمان سے لے آئے۔ کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، بس تو لکھ لے ہمیں اسلام کی صداقت کی گواہی دینے والوں میں۔ اس طرح 7ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں شاہدین سے مراد امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس آیت میں ابن جریر کے قول کی مزید تائید ہوئی ہے کہ یہاں نصارہ سے مراد مخصوص گروہ ہے۔ نصارہ کی ایک مخصوص جماعت ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کی پابند تھی اور عبادت اور ذکر الہی میں مشغول رہا کرتی تھی، اور جب حق اور ہدایت کی روشنی حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دیکھی تو وہ فوراً ایمان لے آئے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ نیک اور صالح لوگوں کی سنگت بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ اے ایمان والو، نہ حرام کرو پاکیزہ چیزوں کو جنہیں حلال فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے، اور نہ حد سے بڑھو، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں دوست رکھتا حد سے بڑھنے والوں کو۔ چند جلیل القدر صحابہ کرام، جن میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک تھے، حضرت عثمان بن مظعون کے گھر میں جمع ہوئے اور یہ فیصلہ کیا کہ آئندہ وہ ہمیشہ روزہ رکھا کریں گے، ساری رات عبادت میں گزاریں گے، بستروں پر نہیں سوئیں گے، گوشت گھی وغیرہ نہیں کھائیں گے، عورتوں اور خوشبو سے بالکل اجتناب کریں گے، اونی لباس پہنیں گے اور دنیا سے قطع تعلق کر لیں گے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر حقیقت افروز ارشاد فرمایا، مجھے ان باتوں کا حکم نہیں دیا گیا کہ اِنَّ لِأَنفُسِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا وَقُومُوا وَنَامُوا فَإِنِّي أَقُومُ وَأَنَامُ وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَآكُلُ اللَّحْمَ وَالدَّسْمَ وَآتِ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہایت ہی عظیم ارشاد مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور صحابہ کرام سے حضور نے یہ نہایت حقیقت افروز ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابیوں، تمہارے نفسوں کا بھی تم پر حق ہے، اس لیے روزے بھی رکھو اور افطار بھی کرو، راتوں میں جاگ کر عبادت بھی کرو اور آرام بھی کرو، کیونکہ میں رات کو جاگتا بھی ہوں اور سوتا بھی ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، گوشت اور گھی بھی کھاتا ہوں، اپنی ازواج سے بھی مخالفت کرتا ہوں۔ یہ میرا طریقہ کار اور سنت ہے، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ میری جماعت سے نہیں۔
اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ نہ تو یہودیوں کی طرح لذات دنیا میں کھو جاؤ اور نہ مسیحی راہبوں کی طرح یعنی نصارہ کی طرح دنیا کی حلال لذتوں کو اپنے اوپر حرام کر دو، بلکہ اعتدال اور میانہ روی اختیار کرو، یہی دین اسلام کا طور امتیاز ہے۔ اس آیت میں لا تحرموا کا معنی یہ ہے کہ نہ تو یہ اعتقاد رکھو کہ یہ چیزیں حرام ہے اور نہ زبان سے ایسا کہو اور نہ ان کے استعمال کو اس طرح ترک کرو جیسے حرام چیز کو ترک کیا جاتا ہے۔ اولیاء اکرام جس طرح جسمانی طبیب اولیاء اکرام نفس سرکش کی سرکوبی کے لیے بعض حلال چیزوں کو استعمال نہیں کرتے تو وہ ان کی حرمت کے قائل نہیں ہوتے، بلکہ جس طرح جسمانی طبیب ڈاکٹر بعض اشیاء کو صحت جسمانی کے لیے نقصان دہ خیال کر کے مریض کو ان کے استعمال سے روک دیتے ہیں، اسی طرح یہ روحانی طبیب اولیاء اکرام بھی بعض روحانی نقصان کے پیش نظر بعض چیزوں سے وقتی طور پر اجتناب کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی جاہد اللہ تعالیٰ کی کسی حلال کردہ چیز کو اعتقادی یا قولی طور پر حرام جانے تو یہ باطل ہے اور گمراہی ہے۔ آگے ارشاد ہو رہا ہے قسم کے آداب اور احکام بیان کیے جا رہے ہیں کہ قسم جو ہے کب کھانی چاہیے اور اس کا کیا حکم ہے۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان، نہ باز پرس کرے گا تم سے اللہ تعالیٰ تمہاری فضول قسموں پر، لیکن باز پرس کرے گا تم سے ان قسموں پر جن کو تم پختہ کر چکے ہو۔ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ تو اس کے توڑنے کا کفارہ یہ ہے، یعنی جو شرعی جو ہے قسم ہے، شرعی طور پر لغو قسموں کا تو حکم نہیں ہے، لیکن شرعی طور پر جو قسم ہے پکی قسم کھانے کے بعد اس کے توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ کھلایا جائے 10 مسکینوں کو درمیانی قسم کا کھانا، یا تم جو ہے جو کھاتے ہو اوسط گھر میں ویسا کھانا کھلاؤ، یا پھر 10 جو ہے مسکینوں کو جو ہے کپڑے پہناؤ، یا وہ بھی نہ کر سکتے تو پھر جو ہے ایک غلام کو آزاد کرو، یا پھر جب یہ تینوں چیزیں بھی نہیں کر سکتے، اتنی طاقت اور استطاعت نہیں ہے، تو پھر 3 دن کے روزے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ ایک جو ہے قسم کے کھانے کے بعد اگر اس کو توڑ دیا جائے تو اس کا کفارہ 3 دن کے روزے ہے۔ اور پھر فرمایا یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جب تم قسم اٹھاؤ اور حفاظت کیا تو پھر وہ حفاظت کیا کرو اپنی قسموں کی۔ اسی طرح کھول کر اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتیں تاکہ جو ہے تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ عربی زبان میں قسم کو ایمان کہتے ہیں اور اس کی جمع یمین ہے، اور یہ یمین بامعنی برکت سے ماخوذ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ قسم سے بھی حقوق محفوظ ہوتے ہیں اور معاہدے پورے کیے جاتے ہیں، یعنی جب آدمی کو کسی کام کے لیے قسم دلائی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پابند کیا جاتا ہے، اور قسم سے اس بات کی جو ہے تمانیت اور جو ہے اس بات کا یقین حاصل ہوتا ہے کہ یہ آدمی یقیناً جو ہے اس کام کو پورا کرے گا، ان جو ہے مطالبات کو پورا کرے گا اور اس کیے گئے عہد اور وعدے کو اور بتائے گئے تمام احکام کو پورا کرے گا۔ اس کے لیے اس جو ہے تمانیت کے طور پر یقین کے طور پر قسم لی جاتی ہے، اور اس طرح جو ہے جب آدمی قسم کھاتا ہے کہ میں کام ضرور پورا کروں گا تو پھر اس سے یہ جو ہے برکت حاصل ہو جاتی ہے اطمینان کی کہ یقیناً جو ہے یہ اس میں کیونکہ قسم کا ہی ہے اب کام پورا کرے گا۔ تو شریعت میں قسم اس لیے لائی گئی تاکہ جو ہے آدمی جو ہے اس کو کوئی اہم کام کے لیے جب بھیجا رہے اور کسی کام کے تعلق سے جو ہے اطمینان حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر جو ہے اس کو قسم کھلائی جاتی ہے کہ بھئی بتایا جاتا ہے کہ تم جو ہے یہ کام کرو گے، تو اور وہ قسم اٹھا کر کہتا ہے کہ یقین
یقیناً میں ان کام کو پورا انجام دوں گا، تو پھر اسے طمانینت حاصل ہو جاتی ہے اور اس طرح اس سے برکت حاصل ہوتی ہے۔ تو لہٰذا جو ہے قسم میں جو برکت ہے وہ یہ ہے کیونکہ اس سے حقوق محفوظ ہو جاتے ہیں کہ حقوق کی ادائیگی ہوتی ہے اور معاہدے پورے ہوتے ہیں۔ جب معاہدہ کیا جائے اور اس کے بعد آدمی جو ہے پورا کرے گا یا نہیں کرے گا، قسم لے لی جائے تو اطمینان ہو جاتا ہے۔ اور حقوق کی ادائیگی کے معاملے میں سمجھایا گیا کہ حقوق ہے، اس کو ادا کرنا ہے۔ اب اطمینان نہیں ہے کہ پورے ہوں گے یا نہیں ہوں گے، قسم لے لیا تو اب اس کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ بھئی حقوق پورے ہوں گے۔ تو اس طرح جو ہے اس میں یہ برکت والی چیز ہے۔ تو اس سے جو ہے تو لہذا فرمایا گیا کہ یہ شرعی قسم ہے اور اس طرح کی قسم لی جا سکتی ہے۔ لیکن شریعت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک قرآن مجید میں لغو قسموں کے کھانے سے منع فرمایا ہے۔ اور جیسا کہ لغو قسمیں کیا ہوتی ہے، جیسا بعض لوگوں کو بات میں عادت ہوتی ہے، جیسا عربی لوگ زبان میں جو ہے جب بات کرتے ہیں تو واللہ باللہ کے کلمات کہتے ہیں، اور بات کرتے ہوئے گفتگو کرتے ہوئے جو ہے جیسا کہ بعض حضرات جو ہے خدا کی قسم، بچوں کی قسم، جو ہے فلاں کی قسم، فلاں کی قسم، بات پر قسم کھانے کو ان کی ایک عادت ہوتی ہے، ان کا تکیہ کلام ہوتا ہے۔ تو ایسی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یہ لغو ہے۔ تو لہٰذا ایسی قسمیں کھانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، لہٰذا ایسی قسمیں نہیں کھانی چاہیے بات پر، اس سے قسم کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے، تو لہٰذا اس سے منع کیا گیا۔ البتہ وہ قسم جو شرعی قسم ہے اس کے کھانے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی کہ جب یہ قسمیں جو ہے اہم کاموں اور اہم موقعوں پر ہی ہونی چاہیے تاکہ جو ہے اس کے آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کو پورا کیا جا سکے۔ اور پھر لغو قسم کا کوئی کفارہ نہیں ہے، لیکن وہ قسمیں جو نیت اور ارادے سے اٹھائی گئی ہے اور پھر انہیں پورا نہ کیا جائے تو اس قسم کو توڑنے پر باز پرس ہوگی اور کفارہ دینا پڑے گا۔ یعنی کہ جو شرعی قسمیں ہیں جن کے لیے ہم وعدہ کیے ہیں کہ معاہدے پورے کریں گے، حقوق ادا کریں گے، تو پھر ان کو پورا کرنا ہوگا۔ اور اگر ان کو ہم توڑ دیتے ہیں قسم کو تو ایسی صورت اس کی جو ہے 3 صورتیں ہوگی۔ اب جب قسم توڑ دیے ہیں، وعدہ کر پورا نہ کر سکے، قسم کھا کر توڑ دیے ہیں، تو پھر پہلی چیز یہ ہے تو پہلے جو ہے 10 آدمیوں کو کھانا کھلانا ہوگا، یا پھر ان کو کپڑے پہنانے ہوں گے 10 آدمیوں کو، یا پھر ایک غلام آزاد کرنا ہوگا۔ جب یہ 3 کام میں سے کوئی کام بھی کرنے کی طاقت اور استطاعت نہیں رکھتے تو پھر قسم توڑنے کا کفارہ 3 دن کے روزے رکھنا ہوگا۔ تو 3 دن پیدل پہ روزے رکھنے ہوں گے۔ اس کے بعد یہ قسم کے آداب اور اس کا حکم بیان کر دیا گیا۔ اب آگے جو ہے بیان فرمایا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ آگے ارشاد خداوند ہو رہا ہے کہ اے ایمان والو، یہ شراب اور جوا اور بت اور جوے کے تیر سب ناپاک ہے، شیطان کی کارستانیاں ہیں، سو بچو ان سے تاکہ تم فلاح اور کامیابی پا جاؤ۔ اب یہاں پر جو ہے شراب کی حرمت کا حکم دیا جا رہا ہے۔ عرب میں شراب کا عام رواج تھا، گنتی کے 4 آدمیوں کے علاوہ سب اس کے متوالے تھے۔ شراب جو انگنت جسمانی اور روحانی بیماریوں کا سبب، اخلاقی اور معاشی خرابیوں کی جڑ اور فتنہ و فساد کی علت ہے، اسلام کے پاکیزہ نظام حیات میں اس کی کیوں کر گنجائش ہو سکتی تھی؟ اسلام کے پاکیزہ نظام حیات میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے قطعی حرام کر دیا، لیکن حرمت کا حکم آہستہ آہستہ تدریجاً نازل ہوا تاکہ لوگوں کو اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ چنانچہ سورہ بقرہ میں تو اتنا کہنے پر اکتفا کیا گیا کہ فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، فرمایا کہ اس میں نقصان بڑا ہے اور فائدہ بہت کم۔ اس کے کچھ عرصے بعد پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، کہ نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھا کرو۔ اگرچہ شراب کی حرمت کا صراحتاً ان میں ذکر نہ تھا، لیکن کئی سلیم طبیعتوں نے اس وقت ہی شراب چھوڑ دی تھی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ الہی میں اس کی قطعی حرمت کے لیے التجائیں کیا کرتے تھے۔ تو اب لہذا جو ہے آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے حکم شراب کی حرمت کا صادر فرمایا۔ پہلے فرمایا فیہما
اسم کبیر ومنافع للناس. پھر دوسری بات جو ہے اور ایک حکم آیا ولا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا کہ شراب کی نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ. تو جیسے جیسے اللہ تعالیٰ جو ہے اسے دور کر رہے تھے وہ لوگ جو ہے صاحب ایمان تھے اور دانشور وہ جو ہے اللہ کے مقرب محبوبین وہ ان باتوں کو اشارات کو سمجھے اور اسی وقت سے شراب سے دور ہونے لگے. اگرچہ کہ قطعی حکم نہیں آیا تھا چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ الہی میں جو ہے اس کی قطعی حرمت کے لیے التجائے کیا کرتے تھے اور عرض کرتے اللہم بین لنا بیانا شافیا. اسی اسنا میں چند ایسے واقعات بھی رونما ہوئے جس سے شراب پینے کے نقصانات کا صحابہ کرام کو زیادہ سے زیادہ احساس ہونے لگا. جب ایمان پختہ ہو گئے تعلیمات اسلامیہ قلب و روح کی گہرائیوں میں بس گئی اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم کم کرنے کی عادت فطرت بن گئی تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خادم کو حکم دیا کہ مدینے کے گلی کوچوں میں پھر کر بلند آواز سے ان آیات کا اعلان کرے. جب وہ منادی ندا کرنے والا اعلان کرنے نکلا تو کئی جگہ شراب کی محفلیں آراستہ تھی، میخور جمع تھے، پیمانے گردش میں تھے. جو ہی کان میں حل انتم منتہون کی آواز پہنچی ہاتھوں پر رکھے ہوئے پیالے زمین پر پٹک دیے گئے، ہونٹوں سے لگے ہوئے جام خود بخود الگ ہو گئے، جام و سبور توڑ دیے گئے، مشکوں اور مٹکوں میں بھری ہوئی شراب اڑیل دی گئی. وہ چیز جو انہیں ازحد عزیز تھی اب گندے پانی کی طرح گلیوں میں بہہ رہی تھی. حیرت یہ ہے کہ اس کے بعد کسی صحابی نے شراب پینے کی خواہش کا اظہار تک نہ کیا. قرآن کی اثر آفرینی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض تربیت، صحابہ کرام کی ترین کتاب وہ فرما برداری اور اسلام کی انقلاب آفرین قوت کا یہ وہ عدیم النظر مظاہرہ ہے جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں. شراب کے زہریلے اثرات دیکھ کر یورپ و امریکہ کے ڈاکٹر اور دانشور لرزہ برندام ہیں. اس مصیبت سے اپنی قوم کو چھٹکارا دلانے کے لیے بڑی بڑی مخلصانہ اور حکیمانہ کوششیں کی جا رہی ہے. حکومت امریکہ نے پورے 14 سال تک شراب کے خلاف زور و شور سے جہاد جاری رکھا، کوشش جاری رکھی اور اس جہاد میں نشر و اشاعت اور پروپیگنڈے کے جدید ترین اور خبیث ترین وسائل اختیار کیے. اخبارات، رسالے، لیکچرز، تصاویر اور فلمیں سبھی شراب سے نفرت دلانے کے لیے برسر پیکار رہے. اس عظیم مہم پر حکومت نے تقریباً $6 کروڑ خرچ کیے، 25 کروڑ پاؤنڈ کا خسارہ ہوا، برداشت کیا، 300 افراد کو تختے دار پر لٹکایا، 5 لاکھ سے زیادہ اشخاص کو قید و بند کی سزائیں دی، بھاری جرمانے کیے، بڑی بڑی جائیدادیں ضبط کی گئی. لیکن یہ ساری چیزیں بیکار ثابت ہوئی. آخرکار حکومت کو اپنی شکست فاش کا اعتراف کرنا پڑا اور اس نے شراب نوشی جس کے خلاف عرصے دراز تک وہ معرکہ آرا رہی، وہ جو ہے حالت جنگ میں رہی تھی، ان کو 1933 میں قانوناً اس شراب نوشی کو جائز قرار دے دیا. اسی طرح برطانیہ جو اس پر برائے نام پابندی تھی برطانیہ میں، اسے بھی اس نے 1961 میں واپس لے لیا اور اس کی بیخبینی کے لیے ساری مساعی ناکام ہو جانے کے بعد اسے بھی قانونی طور پر سند جواز مل گئی. ریڈرز ڈائجسٹ میں 1964 میں یہ جو ہے سارا مضمون شائع کیا گیا تھا. تو عزیزان محترم، اس طرح امریکہ اور برطانیہ میں جو ہے لاکھوں ڈالر خرچ کرنے کے بعد، کروڑوں روپے کا خرچ اور انتھک محنت کے باوجود اور پھر جو ہے کئی دن اور کئی سال اس کی جو ہے کوششوں کے باوجود وہ اس میں ناکام رہے اور وہ اپنی قوم کو شراب کی مصیبت اور لعنت سے آفت سے بچا نہیں سکے. لیکن سب بے فائدہ، سب بے اثر. یہ اسلام کی قوت قاہرہ تھی جس نے اپنے ایک فرمان سے ساری قوم کو اس بلا اور مصیبت سے رہائی دلا دی. یہاں 4 چیزوں کا ذکر کیا جا رہا ہے: قمر، میسر، انصاب اور ازلام. اگرچہ ان کے متعلق توضیحی نوٹ گزر چکے ہیں لیکن مختصر یہاں بھی کچھ عرض کرنا مناسب ہے. کل شراب مسکر وہذہ
وَهَذِهِ التَّسْمِيَةُ لُغْوِيَّةٌ وَشَرْعِيَّةٌ، ہر مدہوش کر دینے والی شراب کو خمر کہتے ہیں، عصیر عنب سے ہے، کیونکہ یہ مدینہ طیبہ میں جو شراب استعمال ہوتی تھی وہ انگور، گندم، جو، کھجور اور شہد سے کشید ہوا کرتی تھی۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو کسی صحابی نے بھی یہ نہیں سمجھا کہ صرف انگوری شراب ہی حرام ہے، حالانکہ وہ اہل زبان تھے۔ میں صرف مطلقاً جوے کو کہتے ہیں، خواہ اس کی صورت کیسی ہو۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ الشطرنج من المیسر، کہ شطرنج بھی جوا ہے۔ انصاب ان پتھروں کو انصاب کہا جاتا ہے جو حرم میں کعبے کے ارد گرد نصب تھے، اور کفار ان کے لیے جانور ذبح کرتے اور ان کا پوری ان پتھروں پر مل دیتے۔ ازلام وہ تیر جن کے ذریعے فالیں نکالی جاتی تھی، نیز وہ تیر جن کے ساتھ جوا کھیلا جاتا تھا۔ اس آیت میں مقصود تو شراب اور جوے کی حرمت قطعی بیان کرنا ہے، لیکن انصاب اور ازلام کو ان کے ساتھ ذکر کر کے ان کی قباحت کو اور زیادہ عیا کر دیا۔ چنانچہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شراب، تیرا ذکر تو جوے اور انصاب و ازلام کے ساتھ ملا کر کیا گیا ہے۔ بعدن لکا وسحوقا، تیرا ستناس ہو، تیرا گھر خراب ہو۔ بدبودار، غلیظ اور گندی چیز کو رجس کہتے ہیں۔ رجس من عمل الشیطان کہہ کر یہ بتایا کہ یہ چیزیں اتنی غلیظ اور ناپاک ہیں کہ کوئی سلیم الفطرت انسان از خود ان کی طرف مائل نہیں ہوتا، صرف شیطان کی وسوسہ اندازی ہی اسے ان قبیح حرکات کے ارتکاب کی رغبت دلا سکتی ہے۔ شراب اور جوے کو حرام کرنے کی حکمت بیان فرمائی جا رہی ہے، اگرچہ ان کی خرابیاں بے حد و بے شمار ہیں، اور وہ قومیں جو اس کو شیر مادر سمجھ کر پیا کرتی ہے وہ بھی اگرچہ اس کو چھوڑ دینے سے عاجز ہے، لیکن ان خرابیوں اور نقصانات کا برملا اعتراف کرتی ہے۔ قرآن کریم نے مختصر سے الفاظ میں ان کی دو مضر ترین خرابیوں کا ذکر کر کے ان کی قباحت کو روز روشن کی طرح واضح کر دیا، اور بتایا کہ شراب اور جوے کی حرمت کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس سے عداوت اور دشمنی کی تخم ریزی ہوتی ہے، یعنی کہ انسانی دلوں میں شراب اور جوے سے جو ہے عداوت اور دشمنیاں پیدا ہوتی ہے۔ گہرے دوست ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، سگے بھائی ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان نماز اور یاد الہی سے غافل ہو جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور بدنصیبی اور محرومی کیا ہو سکتی ہے کہ مؤذن اللہ کے حضور میں شرف باریابی حاصل کرنے کی دعوت دے رہا ہو اور کوئی اس وقت شراب کے نشے میں مدہوش پڑا ہو، یا جوے کی بازی جیتنے میں یوں کھویا ہوا ہو کہ اسے خبر تک نہ ہو کہ رحمت کی گھڑی آئی بھی اور گزر بھی گئی۔ اور جب شراب اور جوے کی حرمت کی یہ وجہ ہے کہ وہ یاد خدا سے غفلت کا سبب بنتے ہیں، تو شطرنج اور تاش وغیرہ جب اپنے کھیلنے والوں کو اتنا منہمک کر دے کہ نماز کی ہوش تک نہ رہے تو یہ کیوں کر حرام نہ ہوگی۔ تو لہٰذا یہ بھی چیزیں جو ہے نماز سے دور کرتی ہے، یہ بھی ممنوع اور حرام کر دی گئی ہے۔ آگے ارشاد خداوند ہوتا ہے، رب ذوالجلال جو ہے ارشاد فرما رہے ہیں، اور یہاں پر جو ہے رضوان گرامی یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ حلال اور حرام کے حوالے سے کہ وہی چیزیں حلال ہے جس کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حلال قرار دے، اور وہ چیزیں حرام ہے جس کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرام قرار دے۔ کسی چیز کو حلال یا حرام کرنے کا اختیار اللہ تعالیٰ کو ہے، یا اس کے اجازت سے اس کے رسول نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ اور رسول کی حلال کی ہوئی چیز کو حرام اور حرام کی ہوئی چیز کو حلال کرتا ہے تو وہ قانون سازی کا حق اپنے ہاتھ میں لے رہا ہے اور حقوق ربانی میں مداخلت کرنے کا مجرم بن رہا ہے۔ آج کل جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض حضرات صرف بات پر جو ہے بدعت اور شرک اور حرام کی بات کرتے رہتے ہیں، تو یہ ان کو پڑھنا چاہیے کہ وہ جو ہے قرآن مجید کھول کر پڑھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واضح طور پر فرمایا ہے کہ کسی آدمی کے کوئی چیز کو حلال یا حرام کہنے سے وہ حلال و حرام نہیں ہو جاتی، بلکہ حلال و حرام تو وہی چیزیں ہیں جن کو اللہ اور اللہ کا رسول حلال و حرام قرار دے۔ اور اگر کوئی شخص اس طرح کی حرکت کرتا ہے اور اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کہتا ہے تو پھر وہ اللہ کی نگاہ میں
حقوق ربانی میں مداخلت کرنے والا اور مجرم بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے ہم کو محفوظ رکھے اور اس کی مکمل اس کی اور اس کے رسول کی جو ہے اطاعت کرنے والا بنائے۔ ارشاد رب ذوالجلال ہو رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوی عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت تحبسونہما من بعد الصلاۃ فیقسمان باللہ ان ارتبتم لا نشتری به ثمنا ولو کان ذا قربى ولا نکتم شہادۃ اللہ انا اذا لمن الآثمین۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہو رہا ہے یہاں پر کہ ایمان والو آپس میں تمہاری گواہی جب آ جائے کسی کو تم سے موت وصیت کرتے وقت دو معتبر شخص تم میں سے ہو، یعنی مسلمان ہو، یا دو اور غیروں میں سے ہو، یا اگر سفر میں ہے کوئی نہ ملے تو غیر کو بھی جو ہے آپ اپنا گواہ بنا سکتے ہیں اور ان کو سامنے رکھ کر اپنی وصیت کر سکتے ہیں۔ اگر تم سفر کر رہے ہو زمین میں پھر پہنچے تمہیں موت کی مصیبت، تو اس طرح یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے آخری وقت جو ہے وصیت کرنے کا حکم دیا ہے ان آیات مبارکہ میں سورہ مائدہ کی۔ عزیزان محترم، اس کی تفصیل جو ہے کچھ اس طرح بیان کی گئی ہے۔ ان تینوں آیتوں کو اعراب، معنی اور حکم کے اعتبار سے مشکل ترین آیات شمار کیا گیا ہے۔ ان کا خلاصہ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان سفر میں ہو اور اس کی موت کا وقت قریب آ جائے تو دو معتبر مسلمانوں کو بلا کر اپنے مال کی وصیت کرے، اور اگر اس وقت مسلمان نہ مل سکے دو غیر مسلموں کو بلا کر ہی اس کی وصیت کر دے، اور جب وہ وصی اس کے گھر پہنچے اور وارثوں کو شک پڑ جائے کہ انہوں نے صحیح حالات نہیں بتائے تو نماز عصر کے بعد جب لوگ نماز سے فارغ ہو جائیں تو ان وصیوں کو، جس کو وصیت کی گئی تھی بلا کر، مرنے والے نے جس کو وصیت کی تھی ان کو وصی کہتے ہیں، ان وصیوں کو بلا کر قسم لی جائے کہ انہوں نے صحیح حالات نہیں بتائے، تو ان وصیوں کو بلا کر قسم لی جائے کہ انہوں نے کسی قسم کی خیانت نہیں کی اور وصیت کو صحیح طور پر بیان کر دیا ہے۔ لیکن اگر بعد میں ان کی خیانت پکڑی جائے اور ان کا جھوٹ ظاہر ہو جائے تو پھر وارثوں میں سے دو آدمی قسم اٹھائے کہ پہلے وصیوں کا بیان غلط تھا اور جو ہم کہہ رہے ہیں وہ زیادہ صحیح ہے، پھر ان وارثوں کی قسم کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ وہ خاص واقعہ جس کے بارے میں یہ احکام نازل ہوئے اس کے ذکر سے مزید وضاحت ہو جائے گی، اس لیے اس کا ذکر کرنا بھی مناسب ہے۔ اب وہ واقعہ جس وجہ سے یہ آیات نازل ہوئی وہ جو ہے شان نزول کیا ہے اس آیت کا وہ بیان کیا جا رہا ہے، سماعت فرمائیں۔ واقعہ یہ ہے کہ بدیل نامی ایک مسلمان دو عیسائیوں تمیم الداری اور عدی کے ساتھ ملک شام میں تجارت کی غرض سے گئے تھے۔ جب بدیل شام پہنچے تو اچانک بیمار ہو گئے اور انہوں نے اپنے سامان کی فہرست لکھ کر سامان میں رکھ دی اور اپنے ساتھیوں کو اس کی اطلاع نہ دی۔ جب ان کی حالت نازک ہو گئی تو انہوں نے اپنے دونوں ساتھیوں کو بلا کر وصیت کی کہ میرا سامان میرے گھر پہنچا دینا۔ چنانچہ ان کا انتقال ہو گیا۔ تمیم اور عدی نے ان کا سامان سنبھالا، اس میں ایک چاندی کا پیالہ تھا جس پر سنہری نقش و نگار تھے، وہ ان کو پسند آیا اور وہ اسے نکال لیے۔ مدینہ واپس پہنچ کر بدیل کا سامان ان کے گھر پہنچا دیا۔ گھر والوں کو سامان کی وہ فہرست مل گئی۔ جب سامان کو اس فہرست کے مطابق جو ہے دیکھا گیا تو پیالہ جو ہے مفقود پایا۔ جب چیک کیا گیا فہرست کو اور سامان کو تو ساری چیزیں مل گئی، لیکن وہ پیالہ جس کا ذکر فہرست میں تھا وہ نہ ملا۔ ان سے دریافت کیا گیا تو بدیل اور جو ہے تمیم اور عدی نے جو ہے انکار کر دیا۔ انہوں نے بے خبری کا اظہار کیا، کہا کہ ہمیں تو کوئی پیالہ نہیں ملا، ہم کو تو نہیں معلوم، حالانکہ انہوں نے ہی وہ پیالہ نکال دیا تھا۔ چنانچہ بارگاہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ہے یہ معاملہ پہنچا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کے بعد ان دونوں کو بلایا اور ان سے قسم لی۔ وہاں بھی انہوں نے قسم اٹھا لی اور وہاں وہ جھوٹی قسم کھا لیے اور بولے کہ ہم نہیں جانتے کسی پیالے کو۔ اور پھر کچھ عرصے بعد وہ پیالہ مکے کے ایک سنار کے پاس پایا گیا۔ اس نے بتایا کہ میں نے تو یہ پیالہ تمیم اور عدی کے 1000 درہم میں
تمیم اور عدی سے 1000 درہم میں خریدا ہے۔ چنانچہ پھر مقدمہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش ہوا۔ اس آیت کے مطابق اس دفعہ بدیل کے وارثوں سے قسم لی گئی کہ یہ پیالہ بدیل کا ہے، اس نے فروخت نہیں کیا بلکہ عدی اور تمیم نے خیانت کی ہے۔ چنانچہ ان دونوں کے خلاف فیصلہ صادر ہوا اور ان سے 1000 درہم لے کر بدیل کے وارثوں کو دیا گیا۔ عزیزان گرامی، ویسے تو ہر نماز کے بعد جائز ہے، لیکن ظہر اور عصر کی نماز کے بعد بہتر ہے کہ کیونکہ اس وقت لوگوں کا اجتماع زیادہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کا ذکر ہے اس میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام عصر کے بعد انہیں بلا کر جو ہے قسم لیے ہیں، تو لہٰذا جو ہے اس سے مقصود عصر ہی نہیں ہے بلکہ ظہر، ہر وہ نماز جس میں زیادہ کثیر لوگ رہتے ہیں تو اس میں انہیں بلا کر جو ہے جمع کر سب لوگوں کے سامنے قسم لی جائے۔ شہادت کی لینے کی ضرورت تب ہوگی جب وارثوں کو شک ہو، ورنہ مقدمہ ہوگا نہ شہادت و قسم کی ضرورت ہوگی۔ اگر آپ کو وصیوں پر کوئی شک نہیں ہے، جس کے سامنے ہمارے جو ہے گھر والوں نے وصیت کی ہے، تو لہٰذا اب ان پر کوئی شک نہیں ہے تو پھر کسی قسم کی جو ہے شہادت لینے کی، کسی قسم کے قسم لینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور اگر شک ہوتا ہے تو ایسی صورت میں انہیں مسجد میں لے جا کر ان کے سامنے، لوگوں کے سامنے سب جو ہے ان کو جو ہے قسمیہ بیان دینا چاہیے۔ اور پھر یوں نماز کے بعد مجموعہ عام میں جب قسم لینے کا قانون ہوگا تو وصی بھی جھوٹ بولنے سے اجتناب کریں گے اور وارث بھی اللہ کے گھر میں اللہ کی مخلوق کے سامنے ناجائز مطالبہ نہیں کریں گے۔ دونوں کو علم ہوگا کہ ہمیں قسم اٹھانا ہے، اس میں یہ حکمت ہے۔ اور پھر آگے جو ہے رب ذوالجلال کا ارشاد ہے، اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، اور فرمایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ ابن مریم یاد کرو میرا انعام اپنے اوپر اور اپنی والدہ پر۔ اللہ تعالیٰ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ محترمہ ماجدہ پر اپنے خاص احسانات اور انعامات کا ذکر فرما رہے ہیں۔ خطاب ابن مریم کے لفظ سے کیا، اے مریم کے بیٹی، تاکہ عیسائیوں کے اس عقیدے کی جڑ کٹے جو آپ کو ابن اللہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ ان کی والدہ پر تو احسان یہ ہے کہ بچپن میں ہی حضرت زکریا علیہ السلام کی نگرانی اور تربیت کی نعمت سے سرفراز ہوئی، عبادت کے لیے وقف ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے انہیں عیسیٰ علیہ السلام جیسا فرزند عظیم عطا فرمایا۔ ان کے علاوہ اور بے شمار انعامات سے حضرت مریم علیہ السلام کو جو ہے ممتاز کیا گیا۔ یہاں ان احسانات اور انعامات کا ذکر شروع ہو رہا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر فرمائے گئے۔ ان تمام کے متعلق جو ہے سورہ آل عمران میں تفصیلات گزر چکی ہے۔ 12 یہودیوں نے کوشش کی کہ حضرت مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر ڈالے، لیکن ہر بار اللہ تعالیٰ نے ان کی کوششوں کو ناکام بنا دیا۔ آخری مرتبہ جب انہوں نے رومی حاکم سے آپ کو سولی دے دینے کے احکام بھی لے لیے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا اور اپنی طرف آسمان پر اٹھا لیا، جس کی تفصیلات سورۃ النساء میں گزر چکی ہے۔ اب یہاں پر جو ہے اس سورہ کا نام کیونکہ سورہ مائدہ کی تفسیر کا سلسلہ چل رہا ہے، اور مائدہ کہتے ہیں وہ دسترخوان کو جو کہ جو ہے طعام یعنی کہ کھانے سے جو ہے آراستہ ہو، پیراستہ ہو۔ تو عزیزان گرامی، خالی دسترخوان کو مائدہ نہیں کہتے، دسترخوان جو ہے کھانے پینے کی چیزوں سے جو ہے بھرپور ہو، ایسے دسترخوان کو مائدہ کہتے ہیں۔ تو اس سورت کا نام سورہ مائدہ رکھا گیا، اور اب وہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے جس کی نسبت سے اس سورت کا نام رکھا گیا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ آپ کے حواریین عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی جو قوم بنی اسرائیل سے تھے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے تھے۔ انہوں نے ایک مرتبہ آپ سے یہ خواہش کا اظہار کیا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں، آپ کا رب بڑا کریم ہے اور بڑا مہربان ہے، وہ ہمیں جو ہے آسمان سے دسترخوان نازل کرے ہمارے لیے نعمتوں بھرا، تاکہ ہم قدرت کی نشانی کو دیکھیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بنی اسرائیل کے چشم و چراغ تھے، نئی نئی چیز تجویز پیش کرنا اور انہیں منوانا ان کا آبائی شعار تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو فرماتے ہیں کہ چھوڑو ان حجت بازیوں کو اور اپنے آپ کو امتحان میں نہ ڈالو، ایسا نہ ہو کہ اپنے بڑوں کی طرح تم بھی شکر نعمت سے خاسر رہو اور اس سزا کے مستحق ٹھہرو جو ناشکروں کے لیے مقرر ہے۔ تو انہوں نے پھر کہا عیسیٰ علیہ السلام سے کہ نہیں، ہم جو ہے ہمارا مطالبہ یہ ہے
کہ ہم اس لیے یہ بات جو ہے یہ اللہ کی نشانی طلب کر رہے ہیں تاکہ ہم اس سے اپنی بھوک مٹائیں اور اس معجزے کے مشاہدے کے بعد ہمارے دلوں کو اطمینان حاصل ہو اور آپ کے اس معجزے کو دیکھ کر ہمارا نور ایمان بڑھ جائے اور اس معجزے کے مشاہدے کے بعد جو ہے ہم اس معجزے کو دیکھنے کے بعد ہم جو ہے دوسرے لوگوں تک جا کر انہیں جو ہے یہ اس معجزے کے متعلق بتائیں گے. شاید ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے اور لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے. جب انہوں نے یہ ساری جو ہے اپنی تفصیلات بتائی، وجوہات بتائی معجزہ طلب کرنے کی اور آپ سے اصرار کیا، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی بات کو قبول کیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے دعا گو ہوئے. اور قرآن پاک میں وہ کلمات کچھ اس طرح ارشاد فرمائے گئے ہیں: قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرین وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین. عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی: اے اللہ، ہم سب کے پالنے والے، اتار ہم پر خوان دسترخوان آسمان سے، بن جائے ہم سب کے لیے خوشی کا دن، یعنی ہمارے اگلوں کے لیے بھی اور پچھلوں کے لیے بھی، اور ہو جائے ایک نشانی تیری طرف سے، اور رزق دے ہمیں، اور تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے. اللہم اصل میں یا اللہ ہے، حرف ندا کی جگہ 2 میم آخر میں بڑھا دیے. دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک اسم ذاتی اور دوسرا اسم صفاتی ذکر کیا، کیونکہ لفظ اللہ تمام صفات کمالیہ کا جامع ہے. رحمت، بخشش، مغفرت سب اس کے ضمن میں آ گئے، اور ربنا سے صفت ربوبیت کو مؤکد کیا گیا، کیونکہ جس چیز کے متعلق سوال کیا جا رہا ہے اس کا اس صفت سے خصوصی تعلق ہے. مائدہ اس دسترخوان کو کہتے ہیں جس پر کھانا چنا ہوا ہو، یعنی کھانے کے ساتھ ہو. المائدۃ الخوان الذی علیہ الطعام فرمایا گیا قرطبی نے. اور عید مطلق خوشی اور سرور کے دن کو کہتے ہیں. لاولنا و آخرینا سے مراد یہ ہے کہ جو اس مائدہ کے نازل ہونے سے پہلے ایمان لا چکے اور جو بعد میں ایمان لائیں گے، یہ سب کے لیے فرحت شادمانی کا دن ہوگا. حضرت صدر اللہ فاضل مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اس سے معلوم ہوا کہ جس روز اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہو، اس روز کو عید بنانا اور خوشیاں منانا، عبادتیں کرنا، شکر الہی بجا لانا طریقے صالحین ہے. اور کچھ شک نہیں کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمت اور بزرگ ترین رحمت ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت ولادت مبارکہ کے دن عید منانا، میلاد شریف پڑھ کر شکر الہی بجا لانا اور اظہار مسرت اور فرح و سرور کرنا مستحسن و محمود اور اللہ کے مقبول بندوں کا طریقہ ہے. عزیزان گرامی، آگے جو ہے ارشاد ہو رہا ہے. اس طرح آج جو ہے سورہ مائدہ کی جو ہے اختتام کی طرف ہم رواں دوا ہے اور آج سورہ مائدہ مکمل ہو جائے گی. اور ارشاد خداوند ہو رہا ہے کہ ان تعذبهم فانهم عبادک وان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم. اگر تو عذاب دے انہیں تو وہ بندے ہیں تیرے، اور اگر تو بخش دے ان کو تو بلا شبہ تو ہی سب پر غالب ہے اور بڑا دانا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی: فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اے میرے رب، جس نے میری فرما برداری کی وہ میرے گروہ سے ہوگا، اور جس نے نافرمانی کی تو ہی عزت و حکمت والا ہے. اور پھر یہ آیت تلاوت فرمائی: ان تعذبهم. پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زار و خطار رو پڑی، اللہ اکبر، اور عرض کی: اللہم امتی اللہم امتی. اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو حکم دیا: میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور اس سے رونے کی وجہ پوچھو، حالانکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، دریافت کیا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی بخشش کے متعلق
اندیشہ ظاہر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر جبرائیل علیہ السلام کو یہ پیغام دے کر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا۔ فقال اللہ یا جبرائیل اذهب الى محمد فقل انا سنرزیک فی امتک ولا نسوءک۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رنجیدہ نہ ہو، یقیناً ہم آپ کی امت سے ایسا رحمت کا سلوک کریں گے جس سے آپ خوش ہو جائیں گے، اور ان سے ایسا معاملہ نہ ہوگا جو آپ کو ناگوار گزرے۔ الحمدللہ الحمدللہ جس نے ہم سیاہ کاروں کو ایسے قریب نبی کی امت ہونے کا شرف بخشا ہے۔ ابن حیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہی سب سے بڑی کامیابی ہے، کیونکہ اس نعمت عظمیٰ کے سامنے جنت اور جنت کی نعمتوں کی کیا وقت ہے۔ یہ آخری آیت گویا اس سورہ کریمہ کے سر پر زرین تاج ہے۔ سب شہادت کا ازالہ، سب جو ہے یہاں پر شبہات کا ازالہ، سب گمراہیوں کا رد اور سب حقائق کا حاصل اور نچوڑ اس میں بیان فرما دیا۔ فرمایا زمین اور آسمان اور ان میں خاکی، ناری اور نوری، بے جان اور جاندار، بے شعور اور باشعور جو کچھ بھی ہے سب اللہ وحدہ لا شریک کی ملکیت ہے۔ اس کے سوا اور کوئی خدا نہیں، کوئی خدائی میں شریک نہیں، کوئی اس کا بیٹا نہیں، سب اس کے بندے اور اس کے حکم کے پابند ہے۔ ہر چیز اسی کے قبضے قدرت میں ہے۔ وہ اگر کسی کو کوئی چیز نہ دے یا دے کر چھین لے تو کوئی دم نہیں مار سکتا۔ اور اپنے محبوبوں کو، خصوصاً اپنے محبوب ترین بندے سید المرسلین، خاتم النبیین، طہ و یاسین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو دینا چاہے وہ دے دیتا ہے۔ اس طرح سورۃ المائدہ جو ہے اختتام کو پہنچی، اور انشاءاللہ تعالی عزیزان گرامی سورہ انعام کا جو ہے انشاءاللہ کل آغاز ہوگا اور 7ویں پارے کی تفسیر کا سلسلہ جاری رہے گا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔